محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا کچھ مقام اور مرتبہ بیان کیا تھا. اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے نبی کو مقام اور مرتبہ سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ بھی باقی لوگوں سے، اس ساری امت کے لوگوں سے بہترین لوگ ہیں. خیر القرون قرنی، جتنے بھی زمانے کے لوگ ہیں ان میں سے سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کا زمانہ پایا اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، جنہیں صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے. یہ اس روئے زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے اچھے لوگ ان کو شمار کیا جاتا ہے. صحابہ میں وہ کون سے اوصاف تھے جن کی وجہ سے انہیں سب سے اچھے لوگ شمار کیا گیا؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن سے اور احادیث سے ہمیں صحابہ کے مختلف اوصاف ملتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. اسی طرح اگر ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں
تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے نمایاں اوصاف تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو باقی لوگوں سے افضل قرار دیا۔ ان اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف یہ تھا کہ صحابہ اکرام عقیدہ توحید کے بہت پختہ تھے اور توحید کے بہت بڑے محافظ تھے۔ کسی بھی قوم کے عروج اور زوال کی یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اس کے کئی سارے اسباب ہیں اور ان میں سے بنیادی سبب عقیدہ توحید کا فقدان ہے۔ عروج حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب بننے کے لیے، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے عقیدہ توحید بنیادی شرط ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پتھر ہو، آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آپ کو اس فائدے سے محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو ایک دفعہ فرمائی تھی، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اس بات کو پلے باندھ لو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں اور اللہ احکم الحاکمین نے تمہارا وہ نقصان طے نہیں کیا، سب لوگ مل کر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر سب لوگ مل کر تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہیں، بھلا کرنا چاہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے مقدر میں وہ بلا نہیں لکھا، سب لوگ مل کر آپ کا بلا نہیں کر سکتے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لوگ چونکہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، تو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کہ حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حجر اسود خود نفع اور نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے آپ ایک پتھر ہو، آپ لوگوں کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو، ہاں میں آپ کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے بوسہ دیتا ہوں، اور اگر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ تو گویا لوگوں کا یہ ذہن بنایا کہ حجر اسود کو بوسہ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، نفع اور نقصان اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس کا ہم اکرام اس لیے کرتے ہیں، اس کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دینے کا حکم دیا، یا اس کو بوسہ آپ نے دیا ہے اس لیے دیتے ہیں۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جس جگہ پر بیعت رضوان ہوئی تھی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابی رسول کہتا ہے کہ ہم نے جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی اگلا سال آیا تھا، پھر ہم اسی راستے سے گزرے تھے، اور اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ہم میں سے کوئی دو بندے بھی اس بات پر متفق نہیں تھے کہ یہ وہ والا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے خاص اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، تو ممکن ہے کہ ان کا خیال یہ ہو کہ یہ وہ والا درخت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو سرے سے کٹوا دیا. اللہ اکبر. صرف اس بات کے پیش نظر کہ کل کلاں کسی کا اس درخت کے بارے میں کوئی عقیدہ غلط نہ بن جائے. جس طرح کہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں نے درختوں کے متعلق، حجر و شجر کے متعلق، قبروں کے متعلق بڑی بڑی باتیں بنائی ہوتی ہیں. اس قبر کی، اس درخت کی ٹہنی توڑ لو گے جو کسی بزرگ کی قبر کے پاس درخت ہے. اس قدر عقیدے کی نحوست ہے کہ قبر والے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس کے پاس جو درخت ہے اس کے متعلق بھی عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی ٹہنی توڑ لے گا، یہ بزرگ اس کی ٹانگ توڑ دے گا، اس کو نقصان پہنچا دے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف اس بات کے پیش نظر کہ کوئی خام خواہ اس درخت کے متعلق کوئی عقیدہ نہ بنا لے، اس کا اکرام زیادہ کرنا نہ شروع کر دے، کیونکہ شرک کی ابتدا انہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. عقیدت کے نام سے شرک شروع ہوتا ہے. عقیدت کے اندر جب غلو آتا ہے، کسی بھی چیز کی بارے میں عقیدت اس کے اندر غلو آ جائے، وہاں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. چاہے وہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہو، نبیوں کے ساتھ عقیدت ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ عقیدت میں غلو آئے، وہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں لوگوں کا عقیدہ غلط نہ ہو جائے، ان کی سوچ غلط نہ ہو جائے، ان کا ذہن تبدیل نہ ہو جائے. تو صحابہ اکرام کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ توحید پر بڑے پکے تھے، بڑے مضبوط تھے، اور اس کے بہت بڑے محافظ تھے. اپنی جنگوں کے مقاصد بیان کیا کرتے تھے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. ہمارا ملکوں پر یلغار کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم خون ریزی نہیں چاہتے. ہمارا مقصد جنگوں کا یہ ہے، جہاد کا مقصد یہ ہے. جئنا لنخرج العباد، ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ احکم الحاکمین، جو بندوں کا الہ ہے، اس کی عبادت کی طرف لانا چاہتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا، تیار کرنا، اس کے لیے ان کو مجبور کرنا، یہ ہماری جہاد کا اور ہمارے جنگ کا مقصد ہے. اسی طرح صحابہ اکرام کے اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں. اگر ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو بڑے نمونے ملتے ہیں. ایک حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. ایک بندہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تیاری تو نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے. فرمایا انت معہ من احببتہ، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. جس کی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، پیارے نبی کے ساتھ ہوگا. جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، نفرت رکھے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، وہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا. انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو دنیا میں تیرا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس کی طرح کا تو بننے کی کوشش کرتا ہے، تیرے دل میں اس کی محبت ہے، چاہت ہے، اس کا خیال رہتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت انصاف کرے گا. جس کے دل میں جس کی چاہت تھی، محبت تھی، اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اس کو اس کا ساتھ عطا کر دے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کی طرح کا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے.
اللہ اس کو انہی میں شمار کرتا ہے. قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ اکبر. تو صحابہ کی محبت اللہ کے ساتھ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، بڑی محبت کرتے تھے. ایک صحابی رسول نے، ربیہ ان کا نام تھا، ایک دفعہ وضو کے پانی کا اہتمام کیا. آپ باہر نکلے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، دیکھا وضو کا انتظام موجود ہے، مسواک موجود ہے. خوش ہوئے، وضو فرمایا. ربیہ نے آپ کو وضو کروایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سل، ربیہ مانگ لے، سوال کر لے. اللہ اکبر. ربیہ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہتے ہیں مانگ لو، سوال کر لو، تو میرا سوال یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، میرا سوال یہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی، فرمایا چلو ٹھیک ہے، اور مانگ لو کچھ. ربیہ نے پھر وہی جواب دہرایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی. اچھا، یہاں پر سے بھی بعض لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اب سب کچھ دینے پر اختیار آپ کو حاصل تھا، جنت کا اختیار بھی آپ کو حاصل تھا، خزانوں کے آپ مالک تھے، اسی لیے تو کہہ رہے سل، مانگ لے جو مانگنا ہے، سوال کر لے. ظاہری بات ہے یہ آپشن وہی دے سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہے، مانگ لے. لیکن اس حدیث کا اگلا ٹکڑا اس کی وضاحت کرتا ہے، اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اس نے کہا جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، تمہیں ایک کام کرنا ہوگا. کام کیا؟ اعنی، تو میری مدد کر. اللہ اکبر. جو مختار کل ہو وہ تو دوسروں سے مدد نہیں مانگتا نا. آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک، تو اپنے بارہ میں میری مدد کر کثرت سجود کے ساتھ. تو سجدے زیادہ کیا کر. مطلب اس حدیث کا یہ ہے تو سجدے زیادہ کیا کر، نفلی نماز زیادہ پڑھا کر. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، اور تو خود ایسے کام کر کے اپنے آپ کو شفاعت کا حقدار بنا لے گا، تیرے بارہ میں میری شفاعت قبول ہو جائے گی، لہٰذا اللہ رب العزت تجھے جنت میں میرا ساتھ نصیب کر دے گا. یہ مطلب اس حدیث کا. اعنی علی نفسک، تو میری مدد کر، مطلب تو یہ کام کر، میں یہ کروں گا، اور تیرے اس کام کی وجہ سے اللہ میری بات تیرے بارہ میں قبول کر لے گا. تو اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لے گا، میں شفاعت کروں گا، اللہ قبول کرے گا. تو خیر، صحابہ کی طمع، ان کا لالچ، ان کی فکر یہ تھی. بلکہ ایک اور صحابی آیا، پریشان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پریشانی پوچھی اس کی. کہنے لگا اللہ کے رسول، میری پریشانی یہ ہے، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے اپنے سارے غم بھول جاتے ہیں. اپنے گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہوں، کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں، آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، فکر مند ہو جاتا ہوں، فکر مند ہوتا ہوں، فوری آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میری وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن اب میری فکر یہ ہے کہ جنت میں آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہوگا، آپ کا مقام اور مرتبہ تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ آپ کو عطا کرے گا. اور میں آپ کا ادنا سا صحابی ہوں، اگر میں جنت میں جاؤں گا بھی، چلا بھی جاؤں گا، تو میں تو آپ سے بہت نیچے ہوں گا. وہاں پر مجھے یہ چیز کیسے ملے گی؟ دنیا میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ جنت میں مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہداء کا، انبیاء کا مقام اور ان کا ساتھ نصیب کر دے گا. ان کو شہداء کا ساتھ نصیب کر دے گا. مقام تو ظاہری بات انبیاء کا اپنا ہے،
اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن ان کا ساتھ نصیب کر دے گا، انہیں ان کا دیدار کرنا ممکن ہو جائے گا ان کے لیے، ان سے ملاقات ممکن ہو جائے گی، ان کو ملیں گے جس طرح جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ تو صحابہ کی فکر یہ تھی، صحابہ کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت تھی، اور یہی پیار اور محبت دشمن بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ عروہ بن مسعود الثقفی نے جب حدیبیہ میں آیا تھا تو اس نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ حدیبیہ میں کفار کی طرف سے آیا، اس نے منظر دیکھا، صحابہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار، ان چیزوں کو دیکھا۔ اپنے لوگوں میں جا کر تبصرہ کرنے لگا، کہنے لگا میں نے بڑی دنیا پھری ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی عوام کو بھی دیکھا ہے، ان کی عوام کی اپنے بادشاہوں کے ساتھ عقیدت کو بھی دیکھا ہے، لیکن ما رأیت فی الناس یحب احد احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا میں نے دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح کی محبت میں نے پیارے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا نبی اگر کوئی بات کرتا ہے اتنی غور سے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، انہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے، ان میں سے ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر پہلے میں یہ کام کروں۔ ان کا نبی وضو کرتا ہے تو قریب ہے کہ وضو کا پانی برکت کے لیے حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ ان کا نبی زمین پر تھوک بھی پھینکتا ہے تو کہنے لگا کہ اس کا تھوک بھی زمین پر نہیں گرتا، اس کو بھی وہ اپنی ہتھیلیوں پر مل لیتے، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ میں نے کسی کو کسی کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میں نے اصحاب محمد کو محمد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دشمن تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابیوں کی آپ کے ساتھ۔ اسی طرح صحابہ کرام بہت بڑے متبع سنت تھے۔ خالی محبت نہیں تھی، کھوکھلی محبت نہیں تھی۔ کھوکھلی محبت کرنے والے تو ہمارے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی بڑھ کے نعرہ لگاتا ہے میں محب رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، بلکہ باقیوں کو سب کو گستاخ ہی قرار دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، محبت کے دعوے کرنے والے، عاشق رسول ہونے کے دعوے کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ صحابہ کی محبت کس طرح کی تھی؟ کھوکھلی محبت نہیں تھی، نعروں کی حد تک، دعووں کی حد تک محبت نہیں تھی۔ وہ حقیقی متبع رسول بھی تھے، انتہائی درجے کی آپ کی اتباع، پیروی، جو بات آپ کرتے تھے، جو فرماتے تھے، جس عمل کو آپ کے عمل کو دیکھتے تھے، جو آپ کی خوشی ہوتی تھی اس کو اختیار کرتے تھے، اور ان چیزوں کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ دیکھتے کہ پیارے نبی کے چہرے پر کوئی شکن آ گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں کی، آپ نے بات ارشاد فرمائی کوئی سوال کر لو۔ بعض لوگوں نے کوئی سوال کیے، کوئی زیادہ سوال کیے، تو سوال زیادہ کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا، بالخصوص قرآن کے نزول کے زمانے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بانپ لیا کہ آپ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ ناراض ہو کے فرما رہے ہیں۔ آپ کی ناراضگی کے اوپر بھی ان کی بڑی توجہ ہوتی تھی کہ یہ بات آپ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے رسول، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں، خوش۔ وہ آپ کی ناراضگی کو بھی بانپ لیتے تھے۔ آپ ناراض ہو کر تو نہیں بات ارشاد فرما رہے، آپ کا حکم آ جائے چون چرا کریں، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسلام لائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابہ کرام ہماری طرح کے 40 50 60 سال کی عمر کے ہو گئے، ہم خطبے بھی سنتے ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، بڑی واعظ و نصیحتیں بھی سنتے ہیں، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، کتنی باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی روش کو تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ کی محبت اس طرح کی کھوکھلی محبت نہیں تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، نماز کے اندر آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا، صحابہ نے پیچھے جوتے اتار دیے۔ نماز کا سلام پھرا، پوچھا وہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟
کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اتارے تھے، ہم نے بھی اتار دیے۔ کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی رہ گئی تھی، جبریل آئے تھے بتایا تھا آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی رہ گئی، میں نے تو اس لیے اتارے تھے۔ قربان جائے، اتباع دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ والے کام بھی صحابہ کرنے کی کوشش کرتے تھے جو بطور عادت اپنی انسانی ضرورت کے تحت کرتے تھے۔ صحابہ کی کوشش، بعض صحابہ تو ان چیزوں کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا عورتوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ راستے کے درمیان میں چلیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی باتیں سنتے رہتے ہیں، بڑی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے اس کے بعد کسی عورت کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ راستے کے درمیان میں چلتی ہوں۔ عورتیں اس طرح چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ ان کے کپڑے گھسڑ رہے ہوتے تھے، چوڑے ہو کر راستے میں بے فکر ہو کر چلنا یہ عورتوں کا مزاج نہیں تھا پیارے نبی کے زمانے میں۔ عورتیں سائڈ پر ہو کر بالکل دیواروں کے ساتھ چمڑ کے چلتی تھی، پھر مردوں کے اندر نہیں گھستی تھی۔ اپنے صحابی عبداللہ بن عمر کا ایک دفعہ ازار دیکھا، تیبن دیکھی، یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو بھی دیکھا ہے، اہل حدیثوں کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ شلوار دیکھی، ان کی چادر تیبند دیکھی، ٹخنے سے نیچے تھی۔ فرمایا یا عبداللہ ان کنت عبداللہ فرفع ازارک، اے عبداللہ تیرا نام عبداللہ، تو اللہ کا بندہ، اگر تو واقعتاً اللہ کا بندہ ہے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر۔ ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک کسی بندے نے عبداللہ ابن عمر کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں دیکھی۔ یہ تھے صحابہ۔ پیارے نبی کی بات آ جاتی، آپ کا کسی کوئی عمل آ جاتا، اس کے ساتھ اتنے جڑتے تھے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ صحابہ کے اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ وہ عظیم الشان جماعت تھی، اللہ کے رسول کی جماعت تھی، جن کو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا، جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے، ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان کے یہ اوصاف تھے، عقیدے کے بڑے پختہ تھے، عقیدے کے بڑے محافظ تھے، پیارے نبی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرنے والے تھے، اور ان کی محبت کھوکھلی نہیں تھی، عملی محبت کرنے والے تھے، آپ کے بڑے متبع سنت تھے۔ شکلیں صورتیں، ممکن ہی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت سے ہٹ کر کسی کی شکل صورت ہو، ان کے لباس سے مختلف کسی کا لباس ہو۔ پیارے نبی کا ہیئر سٹائل، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت، ان کی بود و باش، ان کا طور طریقہ، ان کے ساری باتوں کو وہ غور کرتے، بلکہ گھر میں جا کر بیویوں سے، پیارے نبی کی بیویوں سے جا کر ان کے معاملات کے متعلق سوال کرتے کہ آپ کے باہر کے معاملات کا تو ہمیں پتہ ہے، گھر میں آ کر آپ کیا کرتے ہیں، گھر میں آ کر آپ کی عبادت کی روٹین کیا ہے، کام کی روٹین کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم بھی اسی طرح کے کام کریں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی۔ گھر کے معاملات کے متعلق بھی پوچھتے تھے، گھر میں کیا کرتے ہیں آپ، گھر میں رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری، چھوٹے بچے تھے اس وقت، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر کے اندر قیام کیسے کرتے ہیں، آپ کا رات کو گھر میں قیام کیسا ہوتا ہے، کس طرح قیام کرتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنے کے لیے اپنی خالہ کے گھر میں، جب پیارے نبی کی باری میمونہ کے گھر میں تھی، وہاں رات گزاری تاکہ آپ کے گھر ساری رات جاگتے بھی رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا باور کروایا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے نبی گھر میں کیسے ہوتے ہیں، رات کا قیام کیسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دین کی اشاعت، اس کی حفاظت، لوگوں تک پہنچانا، بڑے خیر خواہ تھے، بے حس قسم کے لوگ نہیں تھے۔ جو بات پیارے نبی کی سمجھ میں آ گئی اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خنجر لگا ہے، انتہائی زیادہ زخمی ہیں، آپ کے پاس دودھ لایا گیا، دودھ پلایا گیا، دودھ انتڑیوں کے ذریعے باہر نکل گیا، یقین ہو گیا کہ اب آپ بچیں گے نہیں۔ ایسی حالت میں ایک نوجوان آیا، اس نے بڑے اچھے کلمات کہے، آپ کی تعریف کی، حوصلہ والی باتیں کی، اس نے جانے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے،
کہا نوجوان کو میرے پاس واپس بلاؤ. نوجوان کو بلایا گیا. کہنے لگے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اونچے کر, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے تمہارا رب بھی راضی ہوگا اور تمہارے کپڑے بھی صاف رہیں گے. اللہ اکبر. آپ ذرا حالت پہ غور کریں, خنجر لگا ہے, زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, لیکن اس کے باوجود دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں. بے حس قسم کے لوگ نہیں تھے, جو خامی خرابی اپنے بھائیوں میں ساتھیوں میں دیکھتے تھے اس کی اصلاح کرتے تھے, دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے تھے. یہ خیر خواہی, حقیقی خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ کسی کے دین کا نقصان ہو رہا اس سے اس کو بچائے. موٹر سائیکل والے کو بتانا بھائی تیرا سٹینڈ نیچے, اس کو اوپر اٹھا لے, تو گر جائے گا, تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یہ بھی خیر خواہی ہے. لیکن اس سے کہیں بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کا بھائی, اس کا ساتھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہو, کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو, کسی بہت بڑے عمل کا تارک ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہو. خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. اور یہ خیر خواہی کا جذبہ صحابہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. دین کے پکے محافظ, اپنے لیے اعزاز سمجھنے والے کہ ہماری جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. ایک صحابی رسول ایک جنگ میں شہید ہوا, اس کو پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا, خون اپنے ہاتھ پہ لگایا, دیکھا خون, اس کو چہرے پہ مل لیا اور کیا کہنے لگے, فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. کس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی راہ میں استعمال کر لیا, مجھے اللہ نے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر دی. اللہ اکبر. اس سے میرے لیے بڑی کامیابی والی بات کیا ہے, فزت ورب الکعبہ, کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اپنے لیے شہادت کو, دین کے لیے استعمال ہونے کو اعزاز سمجھتے تھے. اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی, رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان, بڑی محبت کرنے والے. رکوع کی حالت میں دیکھو گے, سجدوں کی حالت میں دیکھو گے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اگرچہ خود بھی ضرورت ہو اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صحابہ کے اوصاف ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مہمان آ گیا پیارے نبی کا, گھروں میں پتہ کیا کسی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. طلحہ نے حامی بھر لی, میں لے جاتا ہوں جس کو. بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے, کہا کچھ بھی نہیں, یہ روٹی کے چند ٹکڑے ہیں بچوں کے لیے. کہا اس طرح کرنا, بچوں کو بہلا کر سلا دینا, یہ کھانا مہمان کو کھلائیں گے, اللہ کے رسول کا مہمان ہے. اور آپ ایسا کرنا کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں تو بہانے سے دیا صحیح کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا. ہم ایکٹنگ کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, اور مہمان یہ سمجھتے ہوئے کہ میزبان کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہے, وہ بھی تسلی سے کھانا کھا لے گا, اس کا پیٹ بھر لے گا, ہم چاہے بھوکے رہ لیں. اللہ اکبر. اپنے بچوں کا کھانا, اپنے حصے کا کھانا مہمان کو کھلایا, خود نہیں کھایا, بچوں کو بہلا کر سلا دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ یہ ایسے صحابہ ہیں, میرے پیارے نبی کے ساتھی ایسے ساتھی ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اگر خود بھی ضرورت ہوتی ہے اگرچہ, لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. قربانیاں دینے والے لوگ تھے. تو محترم بھائیو اور بزرگوں, یہ ساری بات کرنے سے مقصود یہ ہے کہ صحابہ کا تعارف ہمیں پڑھنا چاہیے, ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان کے اندر بہت سارے نمونے ملیں گے. اللہ نے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں, کامیاب لوگ انہیں قرار دیا ہے, جنتوں کے وارث قرار دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, عنہم کے سرٹیفکیٹ دیے, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اپنے رب سے راضی ہیں. بہت بڑی سرٹیفکیٹ والی بات ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اپنے رب سے راضی. اللہ اکبر. اور ایمان والوں کو حکم دیا, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے جو پہلے لوگ سبقت لے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں, صحابہ کی جماعت اس کی اول مصداق ہے, اس کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ اوصاف, ان کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چیزیں عطا کی ہیں اور ان کے متعلق قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے, پہلی کتابوں میں ان کے اندر تذکرے موجود ہیں, اس کی بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ یہ توحید کے اوپر بڑے کاربند تھے, اس کے سچے محافظ تھے, پیارے نبی کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے, بہت عقیدت رکھنے والے تھے, آپ کی اتباع سنت تھے, دین کو آگے پہنچانے والے, دین کی حفاظت کرنے والے, آپس کے اندر بڑی محبت کرنے والے. بعض لوگوں کا کام ہے صحابہ کی نفرتیں اچھالتے ہیں, صحابہ کی محبتیں کیوں نہیں بیان کرتے.
کیوں نہیں بیان کرتے کہ جس یہ کربلا کے اندر جو شہید ہوئے تھے ان کربلا والوں کے نام کیوں نہیں بیان کرتے؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن حسن، ان کے نام کیوں نہیں بیان کرتے؟ حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر ہے، علی کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر کے ناموں پر ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے، ان کی محبت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کی غلطیوں کو، خامیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو لوگ ہیں اگر ان کی کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، غلطی تھی، اسے بھی معاف کر دے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔